ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ تمام تعریفیں اس رب کریم کے لیے جس نے ہمیں امام احمد رضا جیسے عاشق رسول سے نوازا اور لاکھوں مسلمانوں کے عقائد کو فتنوں کے طوفان سے بچایا۔ ناظرین کرام، آج ہم جس دن کی بات کر رہے ہیں وہ صرف ایک شخصیت کے یوم ولادت کا دن نہیں، بلکہ وہ علم، تقوی، عشق رسول اور غیرت دینی کے مظہر کا دن ہے۔ یہ ہے 10 شوال المکرم، جسے دنیا یوم رضا کے نام سے جانتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان کا مختصر تعارف سماعت فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت کا نام مبارک احمد رضا خان بن نقی علی خان، لقب امام اہل سنت مجدد اعظم۔ اعلیٰ حضرت ولادت مبارکہ 10 شوال المکرم 1272 ہجری بمطابق 14 جون 1856 عیسوی، سال مبارک 25 صفر المظفر 1340 ہجری بمطابق 28 اکتوبر 1921 عیسوی، مزار شریف بریلی شریف ہندوستان میں موجود ہے۔ آپ کا خاندان علم، فقہ اور دینداری میں ممتاز تھا۔ بچپن ہی سے ذہانت کا یہ عالم تھا کہ صرف 13 سال 10 ماہ کی عمر میں پہلا فتویٰ تحریر فرمایا۔ مولانا شمس الحق افغانی جیسے دیوبندی عالم نے فرمایا، ہم نے علم کو بانٹ دیا، احمد رضا نے اسے سمیٹ لیا۔ 10 شوال المکرم وہ دن ہے جب اعلیٰ حضرت اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن اپنے علم، عشق اور عقیدے کا ایسا نور چھوڑا جو آج بھی قلوب کو منور کر رہا ہے۔ یہ دن نہ صرف ان کی یاد کا دن ہے بلکہ راہ ہدایت کو اپنانے کا پیغام ہے۔ اعلیٰ حضرت نے زندگی بھر سفر مدینہ کی تمنا کی اور فرمایا، میرا دل مدینہ ہے، میری نظر مدینہ ہے، میری روح مدینہ ہے۔ فتاوی رضویہ تقریباً 30 جلدیں، 22,000 سے زائد مسائل کا حل، عرب و عجم کے مفتیان کرام نے اس پر اعتماد کیا۔ صرف فتاوی نہیں بلکہ ایمان کی حفاظت کا قلعہ ہے۔ کنز الایمان، ترجمہ قرآن سادہ بمحاورہ عقیدہ اہل سنت کے مطابق کئی عرب و عجم کے علماء نے سراہا۔ آج بھی لاکھوں مسلمان اسے پڑھتے ہیں اور اس سے عقائد کی حفاظت کرتے ہیں۔ حدیث و فقہ، بخاری و مسلم سمیت سینکڑوں کتب احادیث کی شروحات، فقہ حنفی کی اصولوں کا احیاء، شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی عرب کے بہت بڑے ممتاز عالم دین ولی کامل نے فرمایا، اگر ہندوستان میں امام احمد رضا جیسی شخصیت نہ ہوتی تو بر صغیر بدعقیدگی کے نظر ہو چکا ہوتا۔ اعلیٰ حضرت نے 70 سے زائد باطل فرقوں کے خلاف علمی دلائل سے رد فرمایا، قادیانیوں کا رد فرمایا۔ مرزا غلام احمد یا قادیانی کا جھوٹا نبوت کا جب دعویٰ ہوا تو اعلیٰ حضرت نے ان قادیانیوں کا رد فرمایا، دیوبندیوں کا رد فرمایا، رافضیوں کا رد فرمایا، صحابہ کرام کی توہین کا رد فرمایا، نیچریوں، وہابیوں، بریلوی مخالف تحریکوں کا جواب عطا فرمایا۔ کتاب حسام الحرمین، 2 مقدس حرمین کے 33 علماء کرام نے اعلیٰ حضرت کے فتوے پر دستخط کیے۔ اعلیٰ حضرت نعت گوئی میں نہ صرف شاعر تھے بلکہ عاشق رسول تھے۔ ان کے اشعار آج بھی محافل میں دلوں کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ حضرات، حدائق بخشش 500 سے زائد نعتیہ اشعار پر مشتمل دیوان جس میں قرآن و حدیث کے اشعار چھپے ہوئے ہیں،
یوم رضا صرف جلسہ کرنے کا دن نہیں، بلکہ اس دن ہمیں سوچنا ہوگا کیا ہم نے اپنے عقائد کی اتنی ہی حفاظت کی؟ کیا ہم بدعات، گمراہی، بے پردگی اور گستاخیوں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں؟ کیا ہم عشق رسول میں، علم دین کے حصول میں اور دین کی خدمت میں کوشاں ہیں؟ اعلیٰ حضرت کا پیغام یہ ہے، سب کچھ لٹا دو مگر ایمان اور عشق رسول پر آنچ نہ آنے دو۔ الہی ہمیں اعلیٰ حضرت کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں عشق رسول، صحابہ و اہل بیت کی محبت اور عقیدہ اہل سنت کا نور روشن کر دے۔ امام احمد رضا، یاد رکھے کوئی عام شخصیت نہیں، وہ عقیدے کے محافظ، علم کے ستون اور عشق مصطفیٰ کے ترجمان ہیں۔ یوم رضا کا مطلب ہے یاد بھی، عمل بھی، دعوت بھی اور استقامت بھی۔